بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ یا محمد نور من نور اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے اندر کچھ ایسی خاص ہستیاں پیدا کی ہیں، کچھ ایسی ساعتیں، کچھ ایسے دن، کچھ ایسے لمحات، کچھ ایسی راتیں کہ جن کے وسیلے سے کوئی دعا کی جائے، کوئی عبادت کی جائے، کوئی عمل کیا جائے، اس گھڑی اللہ سے مانگا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس مانگ کو، اس حاجت کو رد نہیں کرتا۔ انہی ہستیوں میں سے ایک ہستی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہیں، سلام اللہ علیہ، اور انہی لمحات اور ساعتوں اور زمانے میں شعبان کا مہینہ ہے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، شیخ ابو القاسم، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں ان کی حاضری ہوئی۔ عالم کشف سمجھ لیں، عالم الہام سمجھ لیں، خواب سمجھ لیں، جو بھی حاضری ہوئی، راز و نیاز کی باتیں ہوئی، اور عرض کیا کہ اے بنت رسول، گوشہ رسول، کیا آپ کی طرف سے کچھ ایسا تحفہ مل سکتا ہے جس کے اوپر ناز اور فخر کیا جا سکے اور وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی کا باعث بنے؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں، مانگو کیا کہ اپنی مرضی سے عطا کریں۔ فرمایا کہ اس شعبان کے مہینے میں کسی بھی دن، کسی بھی وقت، کسی بھی رات میں، کسی بھی ساعت میں 8 رکعت نماز حاجت، نماز نفل وائصال ثواب ایک سلام کے ساتھ پڑھ کر میری روح کو ثواب بخشیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے آپ کو کسی بھی لحاظ سے خالی نہیں جانے دوں گی، اور اس نوافل کے صدقے میرے وسیلے سے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی بھی شخص کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے محروم نہیں ہونے دوں گی، اور خود بھی اس کی سفارش کروں گی، اور جب تک سارے ایمان والے مسلمان جنت میں چلے نہیں جائیں گے اس وقت تک میں نہیں جاؤں گی۔ اس سے بڑا تحفہ اور کیا ہے؟ اس سے بڑا لجپال گھرانہ اور لجپال ذات اور کون سی ہوگی؟ کائنات کے اندر ایسی ہستیاں جن کا واسطہ دیں، جن کے وسیلے سے دعا کریں، باقی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی، الہی بحق بنی فاطمہ کے برکول ایماں کنی خاتمہ، اقبال کو پڑھیں، رومی کو پڑھیں، سعدی کو پڑھیں، شیرازی کو پڑھیں، بڑے بڑے ائمہ اسلام کو پڑھیں، ائمہ فقہ کو پڑھیں، ائمہ حدیث کو پڑھیں، تصوف کو پڑھیں، سب کا یہی بس ہے، پنجتن کا گھرانہ۔ تو یہ 8 رکعت نماز نفل ایک سلام کے ساتھ شعبان کے کسی بھی دن، کسی بھی رات، کسی بھی ساعت میں پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پڑھنے والے کو یوں اتنا ثواب بخشے گا۔ پڑھے گا وہ ایک بندہ، لیکن اس کے وسیلے سے، اس کے ذریعے سے امت محمدی کا ہر شخص مستفید ہوگا۔ 8 رکعت کی نیت کرنی ہے،
2 رکعت پڑھ کے بیٹھیں گے، قعدہ درود دعا پڑھ کے سلام نہیں پھیریں گے، اٹھیں گے، پھر تیسری رکعت سبحانک اللہم سے شروع کریں گے، پھر 2 رکعت پڑھ کر قعدہ کریں گے، سلام نہیں پھیریں گے، پھر 5ویں رکعت کے لیے اٹھیں گے، سبحانک اللہ پڑھیں گے، پھر 7ویں رکعت بھی اسی طرح، 8ویں رکعت کے آخر میں سلام پھیریں گے، اور اس کا ثواب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سلام اللہ علیہ ان کی روح کو پہنچائیں گے، اور عالم اسلام کے لیے دعا کریں ان کے وسیلے سے، ان کے ذریعے سے۔ اللہ تبارک و تعالی ان نیک لوگوں کی وجہ سے، ان کے ذریعے سے، ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالی بیڑے پار کرتا ہے۔ زندگی میں کبھی کسی ایک شخص کو، اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کا ذریعہ، اس کا واسطہ، اس کا وسیلہ دے کر مانگیں، اللہ تبارک و تعالی کبھی رد نہیں کرتا۔ یہ شعبان کا مہینہ، ان نوافل سے محروم نہ رہیے گا۔ ایک دفعہ پڑھیں، روزانہ پڑھیں، دیکھیے پھر اللہ تبارک و تعالی کرم کیا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی پڑھنے کی توفیق عطا کرے سب کو۔